ناظرین السلام علیکم، میں تصور نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل پنچایت۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ناظرین، ضمنی الیکشن کے رزلٹ آ چکے ہیں اور اس میں قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو چکی ہے اور 2 پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس طرح صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں میں سے 2 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے اور 1 پر پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ہوئی۔ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اس لیے کہ یہ جتنی بھی سیٹیں تھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، انہوں نے ریزائن دیا تھا اور ہم نے ان سے 2 سیٹیں چھین لی ہیں۔ بھائی اگر یہ گریہ ہے تو اگر دیکھا جائے تو صوبائی اسمبلی کی جو 3 سیٹیں تھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھیں۔ اس حساب سے تو پھر پی ٹی آئی نے آپ سے 2 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی چھین لی ہیں، چونکہ اب ان 3 میں سے 2 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو چکی ہے۔ اگر قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں آپ نے ان سے چھینی ہیں تو پھر صوبائی اسمبلی کی 3 میں سے 2 سیٹیں انہوں نے آپ سے چھین لی، ایک پر آپ کا امیدوار کامیاب ہوا۔ اگر یہ فارمولہ لگانا ہے تو پھر تو گیم برابر ہو گئی، 2 انہوں نے چھین لی آپ سے، 2 آپ نے ان سے چھین لی۔ اور دیکھا جائے تو صوبائی اسمبلی میں آپ کو زیادہ ضرورت تھی سیٹوں کی، چونکہ آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اس صوبائی حکومت کے خلاف۔ بہرحال اس الیکشن کے بعد صوبہ پنجاب میں صوبائی حکومت کامیاب ہو گئی ہے اور وفاق میں 2 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں، تو اس سے طرح وفاق کی حکومت قدرے بہتر مضبوط ہو گئی ہے، چونکہ وفاق میں ان کو ایم این ایز کی ضرورت تھی۔ یہ جو 6 کامیاب ہوئے ہیں، 6 سیٹوں پر کامیاب ہوئے ہیں، یہ اول تو خان صاحب اسمبلی میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو یہ ایک ہی رہیں گے، 6 یہ 7 نہیں بن سکتے، باقی سیٹیں ان کو چھوڑنا پڑیں گی، اگر تو یہ جانے والے نہیں ہیں۔ اگر جائیں گے بھی تو یہ اکیلے ایک حلقے کی ہی نمائندگی کر سکتے ہیں، 6 کی یہ باقی سیٹیں ان کو چھوڑنی پڑیں گی، باقی ان کی سیٹیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور میں داد دیتا ہوں ان ووٹرز کو بھی جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا پھر بھی ووٹ دیا ہے انہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف بہت زیادہ ہائی لیول پر جا رہا ہے اس وقت، یہ ان کی کامیابی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو اگر دوسرے پیرائے میں دیکھا جائے، حقیقت میں پاکستانی شہری بن کر، پاکستان کا ہمدرد بن کر، پاکستان کا وفادار بن کر، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکر ہے ان سے میں یہ کروں گا کہ آپ پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی سوچیں کہ ایک حلقے میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں الیکشن کرانے پر 10 سے 12 کروڑ خرچ آتا ہے، 6 حلقوں پر آپ نے اس کو کامیاب کروا دیا ہے۔ اب دوبارہ عمران خان سیٹ الیکشن، ضمنی الیکشن ہوگا ان سیٹوں پر، دوبارہ اتنا خرچ ہوگا، پارٹی کا خرچہ وکھرا ہوگا، الیکشن کمیشن کا وکھرا ہوگا اور ہر کینڈیڈیٹ کا خرچہ علیحدہ ہوگا، تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا۔ بار بار الیکشن کروانا پاکستان کیا اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ خود سوچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے اسمبلی میں نہیں جانا ہے، پھر بھی آپ اس کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کی اس کے ساتھ والہانہ محبت ہے، میں اس کے آگے اس کے اور آپ کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، یہ خان صاحب کی لک ہے کہ آپ پھر بھی اس کے دیوانے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کس کا پلڑا بھاری ہوا ہے، کس کا نقصان ہوا ہے، کس کا فائدہ ہوا ہے، دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو لوزر رہی ہے اس انتخاب میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون رہی ہے، کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پورے الیکشن میں صرف ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے اور جس کو زیادہ سیٹیں جیتنی چاہیے تھیں۔ دوسرا نقصان اس میں ہوا ہے ایم کیو ایم کا اور اے این پی کا۔ اے این پی جو کہ 4 سدہ اے این پی کا گڑھ ہے، NA-24 احمد ولی خان جو اس وقت اے این پی کی قیادت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی الیکشن اپنا ہار گئے ہیں، اگرچہ بہت کم مارجن سے ہار گئے، لیکن ہار ہی ہوتی ہے، چاہے 1 ووٹ سے کیوں نہ ہو۔ غلام احمد بلور ہار گئے، یہ دونوں بہت تگڑے امیدوار تھے۔ تیسری سیٹ جے یو آئی کی تھی، جے یو آئی کے مولانا محمد قاسم نے بڑا ٹف مقابلہ کیا ہے، وہ بھی ہار گئے۔ نون لیگ نے NA-108 عابد شیر علی کی بہت زیادہ
توقع کی جا رہی تھی، مختلف تجزیے میں سن رہا تھا کہ وہ مضبوط ہے، لیکن وہ تو کافی مارجن سے ہار گئے۔ البتہ این اے 118 پر شزرا منصب علی صاحبہ نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے عمران خان کو، بڑی مشکل سے عمران خان اس حلقے سے کامیاب ہو سکے۔ اس طرح این اے 157 اور این اے 237 منیر سے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو چکی ہے، این اے 239 سے بہت آسانی کے ساتھ عمران خان کامیاب ہو گئے۔ یہ یہاں پر ایم کیو ایم کی نا اتفاقی ہے یا ان کے اندر کوئی اختلافات ہیں، یا جو بھی وجہ ہے سیاسی، جو کراچی کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ بہتر ہی بتا سکتے ہیں کہ بہت واضح مارجن کے ساتھ یہاں پر عمران خان کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو اس میں بینیفٹ جو ہوا ہے سب سے زیادہ وہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ 2018 میں یہ دونوں سیٹیں لوز کر چکی تھی اور اب انہوں نے یہ 2 سیٹیں پر کامیابی حاصل کر لی، این اے 157 ملتان سے اور این اے 237 ملیح سے۔ اور دوسرا فائدہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جنہوں نے اپنی سیٹیں لے لی ہیں، لیکن فائدہ ہوا ہے نہ ہوئے جہاں۔ البتہ صوبائی اسمبلی میں تو ان کو فائدہ ہوا ہے، قومی اسمبلی کی جو سیٹیں جیتی ہیں اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس یہی ہے کہ بس ہم نے سیٹیں جیت لی ہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال جو بھی ہوا ہے پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو۔ اور آئندہ میں یہ دعا کروں گا، بلکہ درخواست کروں گا تمام سیاستدانوں سے کہ ہوش کے نہ کھلیں، یہ ضد میں آ کر اس طرح کی الیکشنز خرچے، عوام کے خرچے، اپنے خرچے، پارٹیوں کے خرچے نہ کروائیں، اور عوام کی خدمت سمجھ کر اگر خان صاحب ادھر خود کھڑے نہ ہوتے، اپنے جو ان کے مضبوط ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو کھڑا کرتے، تو آدھی ہی سیٹیں اگر جیت جاتے اور اسمبلی میں چلے جاتے اور اسمبلی میں جا کر ان حلقے کے ووٹرز کی نمائندگی کرتے۔ ان ووٹرز کا کیا قصور ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے؟ میں اب بھی درخواست کروں گا کہ اسمبلی میں جائیں، یہ آپ بہت بڑا اپنا سیاسی نقصان کر رہے ہیں۔ 85 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، اور میں نے بار بار محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ سے سنا تھا کہ ہم سے بہت بڑی سیاسی غلطی ہوئی تھی جو ہم نے 85 کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا۔ خان صاحب، یہ بھی آپ بہت بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں اسمبلی میں نہ جا کر، ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، اسمبلی میں جائیں، اپنا آئینی کردار ادا کریں، بے شک اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھیں، اپنا آئینی کردار ادا کریں، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ اسمبلی میں نہ جا کر باہر بیٹھ کر آپ اپنا سیاسی نقصان کر رہے ہیں۔ آپ اسمبلی سے باہر بیٹھ کر اس طرح چیختے رہیں گے کہ وہ بل پاس کروا رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی بل پاس کرواتے رہیں گے۔ پھر بھی سوچیں، جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اسمبلی میں نہ جانے کا، خان صاحب وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، اسمبلی میں جاؤ، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ناظرین، آخر میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔